الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، آمین یا رب العالمین۔ احیاء علوم الدین میں سے کتاب الصبر والشکر کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ جو حصہ اس وقت زیر مطالعہ ہے اس کا عنوان ہے کہ قوت و ضعف کے اعتبار سے صبر کی اقسام، اور امام ایک تھیم لے کے چل رہے ہیں شروع سے کہ انسان کے اندر بنیادی طور پر دو طرح کے امپلسز ہیں، دو طرح کے داعیات ہیں، بواعث ہیں۔ ایک جو ہے وہ خدا کا ہے اور ایک جو ہے وہ ہوا کا ہے، اور ان کے درمیان ایک صراع جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ پہلے کہتے ہیں کہ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جو داعی ہوا ہے وہ مقہور ہو جائے اور داعی خدا جو ہے وہ غالب آ جائے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ انبیاء، صدیقین اور مقربین کے ہاں ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو دوائی ہوا ہیں وہ غالب آ جائیں اور جو ہے وہ باعث دین مغلوب ہو جائے، اور پھر انسان اپنے آپ کو شیطان کے لشکر کے حوالے کر دے۔ اور وہ بتا رہے تھے کہ بھئی یہ جو ایسا آدمی ہے کہ جس نے اپنے آپ کو ہوا کے سپرد کر دیا ہے، اس کا معاملہ یہ ہے کہ کہتا وہ یہ ہے کہ میرے اندر بہت شوق ہے توبہ کا، اور یا وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی میں توبہ کرنا اس وجہ سے نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ کو میری توبہ کی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور امام کہتے ہیں کہ یہ جو مسکین ہے نا، اس نے اپنی عقل کو بالکل ہی تابع کر دیا ہے اپنی شہوت کے، اور وہ کیا کرتا ہے، اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا مگر بہت ہی دقیق قسم کے ہیلے تراشنے میں، جس سے اس کی جو قضائے شہوت ہے وہ ہو سکے۔ یعنی بہت وہ سمجھدار ہے، بہت سیانہ ہے، بہت چالاک ہے، اور طرح طرح سے وہ گویا ہیلے گھڑتا ہے، طرح طرح سے اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے۔ اور امام آگے کہتے ہیں کہ صورتحال یہ ہے کہ اس کی عقل جو ہے وہ اس کی شہوتوں کے ہاتھ میں ایسے ہے جیسے ایک مسلمان کسی کافر کے ہاں اسیر ہو جائے، اور وہ جو کافر ہے وہ کافر اس کو ظاہری بات ہے مجبور کرے کہ وہ خنازیر جو ہے ان کی دیکھ ریکھ کرے، اور شراب کی جو کنٹینرز ہیں ان کو اٹھا کر لائے، ان کی حفاظت کرے۔ یعنی کہتے ہیں کہ اسی طرح ہے، یعنی جیسے کوئی مسلمان کفار کے ہتھے چڑھ جائے اور وہ کافر اس کو برائی کے کاموں میں اور حرام کاموں میں مجبور کرے، تو ایسے ہی یہ شخص ہے جس نے اپنی شہوتوں کے ہاتھ میں اپنی جو آپ کہہ لیں جو انسان کے اندر تقویٰ کی صلاحیت تھی نا، اس کو مغلوب کر دیا اور اپنے آپ کو سپرد کر دیا اپنی شہوتوں کے، اور فجور کا وہ عادی ہو گیا، اور گویا اس نے اپنے اندر کا جو کافر تھا نا، اپنے اندر کا جو باغی تھا، اس کے حوالے جو اس کا ریلیجس سیلف تھا وہ کر دیا۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں بھی اس کا مقام ایسا ہی ہوگا، یعنی جیسے کوئی شخص ہے کہ جو کسی مسلمان کو جو ہے اس پر قہر کرے، اس پہ غلبہ حاصل کر لے اور اس کو کافروں کے حوالے کر دے اور اس کو ان کا قیدی بنا دے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے نا اس کا جرم بہت بڑا ہے، یعنی اس کی جو جنایہ ہے وہ بہت حد سے بڑی بھی ہے۔ کیوں کہ چاہیے تو اس کو یہ تھا کہ انہ سخر ما کان حقہ الا یستسخر، کہا کہ وہ مسخر ہو گیا ایک ایسی چیز کے آگے
جس کے بارے میں اس کا حق یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے، اور کہا کہ اور وہ اس پر وہ لوگ مسلط ہو گئے، اس نے اپنے اوپر ان لوگوں کو مسلط کر دیا کہ حق یہ بنتا تھا کہ وہ ان پر تسلط حاصل کرے۔ اور کہتے ہیں کہ مسلمان کے لیے مستحق رویہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے اس کی بنیاد پر اور جو باعث دین ہے اس کی بنیاد پر وہ تسلط حاصل کرے، یعنی باعث دین جو ہے وہ تسلط حاصل کرے باعث ہوا پر، اور کافر اس کا مستحق تھا کہ اس پر تسلط حاصل کیا جاتا، یعنی مسلمان مسلط ہوتے اور کفار وہ ہوتے جن پر تسلط حاصل کیا گیا۔ لیکن وہ جو آدمی ہے اپنے باطن میں وہ یہ جنگ ہار چکا ہے، اور جب اجتماعی طور انفرادی طور پر مسلمان اپنے اندر یہ جنگ ہارتے چلے جاتے ہیں تو پھر خارج میں بھی یہ ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے نا کہ امت مسلمہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ کالونائز ہو گئی، اور آپ سمجھ لیں کہ 18ویں صدی کے اختتام سے لے کے 20ویں صدی کے ابتدا تک پوری امت مسلمہ کالونائز ہو گئی، اور لٹرلی وہی ہوا جو امام یہاں بتا رہے ہیں کہ خارج میں بھی یہ ہوا کہ کفار ان پر مسلط ہو گئے۔ تو امام صاحب کا اگر تجزیہ ہم سمجھیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ایسا ہوا ہے کہ انفرادی طور پر امت مسلمہ کی ایک بڑی تعداد اس نے اپنے اندر کا جو خیر تھا اس پر اپنے اندر کے شر کو مسلط کر دیا، جس کی وجہ سے خارج میں بھی پھر وہ صورتحال پیدا ہوئی جو ہم نے دیکھی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ انسان کے اندر جو ایک شرافت والا وصف تھا، اور وہ کیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے حزب میں سے تھا، وہ فرشتوں کے لشکر میں سے تھا، اس کو انہوں نے تابع کر دیا اس خسیس صفت کے جو کہ حزب الشیطان میں سے ہے، ان لوگوں میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ سے دور ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ بلکہ اس نے تو یہ کیا کہ اس نے جو کوئی بادشاہ تھا، اور وہ بادشاہ جس نے اس پر بہت انعام کیا، اس نے یہ کیا کہ اس نے اس کی سب سے عزیز اولاد کو پکڑا اور اس کو اس بادشاہ کی سب سے زیادہ مبغوض دشمن کے سپرد کر دیا۔ یعنی امام صاحب طرح طرح سے یہ جو گھناؤنا پن ہے نا اس شخص کا جو اپنے اندر کا جو باعث دینی ہے اس کو گویا تابع کر دیتے ہیں باعث ہوا اور باعث شہوت کے۔ کہتے صورتحال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بادشاہ ہے اور بادشاہ نے اس پر بہت انعام بھی کیا ہے، اور وہ آدمی جو ہے جو منعم علیہ ہے جس پر انعام کیا گیا ہے وہ اس بادشاہی کے سب سے زیادہ عزیز سب سے زیادہ محبوب اور لاڈلے بچے کو اٹھا کر وہ اس کے سب سے بڑے دشمن کے سپرد کر دے۔ تو کہتے ہیں کہ آدمی خود سوچے کہ کس طریقے سے اس نے اللہ کی نعمت کا کفران کیا اور کس طریقے سے اس نے اللہ کی نقمت کو گویا پکارا ہے اور اللہ کی نقمت کو اس نے طلب کیا۔ اور کہتے ہیں کیوں؟ لِأَنَّ الْهَوَىٰ أَبْغَضُ إِلَٰهٍ عُبِدَ فِي الْأَرْضِ عِندَ اللَّهِ تَعَالَىٰ۔ ایک روایت بھی ہے اس عنوان کی لیکن وہ روایت ثابت نہیں ہے۔ امام کہتے ہیں کہ ہوا کیا ہے؟ ہوا سب سے زیادہ مبغوض الہ ہے جس کو زمین میں پوجا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ یعنی ایک بت وہ ہیں جو خارج میں ہوتے ہیں، یعنی وہ سٹیل کے ہیں، لوہے کے ہیں، وہ پتھر کے ہیں، وہ لکڑی کے ہیں، وہ مٹی کے بت ہیں۔ لیکن کہا کہ سب سے بڑا بت جس کی پوجا کی جاتی ہے زمین میں اور اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض الہ کون ہے؟ وہ انسان کا اپنا نفس ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا۔ اور پھر ایک اور بات کہتے ہیں والعقل اعز موجود خلق علی وجہ الارض۔ اور کہتے ہیں عقل، زمین کے چہرے پر جو کچھ بھی مخلوقات پائی جاتی ہیں سب سے زیادہ عزت والی مخلوق کیا ہے؟ عقل۔ پھر آپ سوچئے یہ وہ صاحب ہیں جن کے بارے میں یہ خیال کیا جا رہا ہے امام غزالی کہ انہوں نے وہ غیر عقلی رویوں کو اس امت میں فروغ دیا
اور اقلیت کا بیج مار دیا۔ کیا جملہ کہہ رہے ہیں؟ العقل اعز موجود، سب سے زیادہ عزیز، سب سے زیادہ کرامت والا، عزت والی موجود کیا ہے؟ وہ عقل ہے۔ یہ دوسری حالت تھی جو بیان کر رہے ہیں کہ جس میں آدمی اپنے آپ کو تابع کر دے اپنی باعث ہوا کے۔ تیسرا کیا ہے جو کہ انسانوں کی یا مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس میں فال کرے گی، وہ اب آگے بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ان یکون الحرب سجالا بین الجندین، دو لشکر ہیں جی، ایک لشکر جو ہے وہ تقوی کی جو حرص ہے اور جو باعث ہدا ہے، اور اس کے ساتھ فرشتوں کی سپورٹ ہے، انبیاء کی، اولیاء کی، یہ ایک لشکر ہے۔ اور ایک لشکر جو ہے وہ باعث ہوا ہے، فجور کا پوٹینشل ہے، اس کے ساتھ اس کی سپورٹ میں جو ہے وہ شیاطین ہیں، جنات میں سے بھی انسانوں میں سے بھی، یعنی اولیاء الشیطان اس کا ایک پورا لشکر ہے، وہ اس کا وہ سپورٹ میں ہے۔ تو کہتے ہیں کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، کبھی دوسرا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ان کی مثال مجاہدین کی سی ہے، نہ کہ ظافرین کی۔ یعنی ایک ظافرین ہے، وہ تو ظافرین کون ہیں؟ جو ظفر پا گئے، جو کام نکال لے گئے، قد افلح المؤمنون، وہ تو پہلا گروہ ہے نا۔ لیکن کہا کہ بس یہ لڑائی میں ہے، ایک جنگ میں ہے۔ اور کہتے ہیں اس حالت والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں سورہ توبہ میں فرمایا گیا خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم، کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو نیک اور برے اعمال رلے ملے کرتے ہیں، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف التفات کریں گے، اللہ ان کی توبہ قبول کریں گے۔ مجھے ایک لفظ بولا جاتا ہے انگریزی کا نا، ایمبیولنس۔ ایمبیولنس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دو جذبیت، دونوں طرف سے کھچ پڑتی ہے ان کو، یعنی ایک کھچ ان کو پڑتی ہے باعث ہوا کی طرف، اور ایک کھچ ان کو پڑتی ہے باعث ہدا کی طرف، اور فجور و تقوی میں جیسے ایک لڑائی مستقل چلتی رہتی۔ اور کہتے ہیں کہ اس حالت میں اگر ہم دیکھیں تو تین احوال ان پر جو ہے وہ عائد ہوتے ہیں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ تمام شہوات ان پہ غالب آ جائیں، اور کبھی یہ ہے کہ کوئی شہوت غالب نہ آئے، اور کبھی یہ ہے کہ بعض غالب آ جائیں اور بعض غالب نہ آئیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو بیان ہے نا کہ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، تو کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بعض شہوات کا مقابلہ کر پاتے ہیں اور بعض کے مقابلے سے عاجز رہ جاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو مجاہدے کو یکسر ترک کر دیں، سپر ڈال دیں، جس کے لیے انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا استرسال، بالکل استرسال کا رویہ اختیار کریں، سپر ڈال دیں، تو ان کو تو امام کہتے ہیں کہ یشبہون بالانعام، یہ تو بالکل چوپایوں کے جانوروں کے مشابہ ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ کیوں؟ یہ جو بہائم ہے نا، ان کو معرفت کے لیے خلق نہیں کیا گیا، اور نہ ہی ان کو وہ آپ کہہ لیجئے طاقت دی گئی ہے، قدرت دی گئی ہے کہ وہ اپنی شہوات کے اقتضاء سے مجاہدہ کریں، لڑیں۔ یاد ہوگا آپ کو امام صاحب نے بتایا تھا نا کہ تین بڑی مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں، انسان ہیں اور بہائم ہیں۔ تو کہتے ہیں فرشتے اور بہائم کا مسئلہ صبر نہیں ہے، فرشتوں کا کمال کی وجہ سے، اور بہائم کا اپنی آپ کہہ لیجئے جسمانیت اور شہوانیت کی وجہ سے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے انسان، اس کو اس کام کے لیے پیدا کیا گیا۔ کس کام کے لیے؟ اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ کے لیے محنت کے لیے، اور اس نے اس کو معطل کر دیا۔ تو کہتے ہیں پھر وہ گویا حیوانوں سے بھی ناقص ہے۔ آگے امام صاحب نے ایک شعر نقل کیا ہے، بہت اچھا شعر ہے، کہتے ہیں وَلَمْ أَرَ فِي عُيُوبِ النَّاسِ عَيْبًا كَنَقْصِ الْقَادِرِينَ عَلَى التَّمَامِ، کہتے ہیں کہ انسانوں میں بہت سے عیوب ہوتے ہیں، لیکن میں نے کوئی عیب ایسا نہیں دیکھا اس شخص کے عیب کی مانند
کہ جو آدمی کمال پر قادر ہو، اتمام پر قادر ہو اور اس سے بہت نیچا رہ جائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہو بہت اونچے مرتبے کے لیے اور پھر وہ اس سے کم تر رہ جائے، تو کہا اس سے زیادہ بڑا عیب کوئی نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ صبر کو اس لحاظ سے بھی نا یسر اور عسر کے حوالے سے ہم تقسیم کر سکتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے وہ مستقل اس پر تکلیف آئے، مصیبت آئے۔ تو کہتے ہیں کہ انسان جب کوشش کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے، تو اس کو تصبر کہتے ہیں، تکلف کر کے صبر کرنا، یعنی ایک ایسی چیز جس میں شدت ہو، تکلیف ہو اور انسان اس کو جھیلے، تو گویا اس کو کیا کہیں گے؟ تصبر۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی تکلیف ہے جو بہت زیادہ شدت والی نہیں ہے بلکہ تھوڑی سی بھی آپ کہہ لیں تحمل سے، تھوڑی سی برداشت سے انسان اس کو جھیل سکتا ہے، تو اس کو صبر کہتے ہیں۔ یعنی صبر ایک نارمل تکلیف کو جھیل جانا، اور تصبر کیا ہے؟ بڑی تکلیف، بڑی مشقت کو جھیل جانا۔ اور کہتے ہیں کہ جب انسان کے اندر تقوی مداوم ہو جاتا ہے اور عاقبہ میں جو اچھا انجام ہے اس کی تصدیق میں وہ کامل ہو جاتا ہے، اس کے لیے صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے آگے قرآن مجید کی وہ آیت لے کر آئے ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، کہ جس نے عطا کیا اور جس نے تقوی کی روش اختیار کی اور اچھے انجام کی تصدیق کی، یعنی وصدق بالحسنہ کا ایک سے زیادہ ترجمہ کیا گیا ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو نیکیاں ہیں، بھلائیاں ہیں جو اللہ کی طرف سے دی گئی ہیں، ان کی تصدیق کی، زبان سے بھی کی، دل سے بھی کی، عمل سے بھی کی۔ اور یہاں امام اس کا دوسرا ترجمہ کر رہے ہیں کہ تصدیق بالحسنہ کا مطلب کیا ہے کہ اچھا انجام، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اور وہ لوگ کہ جو اس دنیا میں بھلائی کا معاملہ کریں گے ان کے لیے آخرت میں اچھائی ہے۔ تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی مال دیتا ہے، تقوی کی روش اختیار کرتا ہے اور اچھے انجام کی تصدیق کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کو سہج سہج آسانی کی راہ پر لے آتے ہیں۔ تو یہاں امام اس کو صبر سے جوڑ رہے ہیں کہ جو آدمی تقوی پر گامزن ہوتا ہے اور آخرت کو ہمیشہ سامنے رکھتا ہے، اس کے لیے صبر میسر ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے، سہولت والا ہو جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس کی یہ جو ہے نا معاملہ، اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے لوگ جو ہیں وہ کشتی میں کسی دوسرے کو پچھاڑتے ہیں، تو ایک آدمی جو قوی ہے نا وہ کسی بھی کمزور آدمی کو تھوڑی سی ایفرٹ سے بھی جو ہے وہ گرا دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک آدمی جو ہے وہ جس کے جی میں اضطراب ہے اور کچا پن ہے، تو وہ ہو سکتا ہے کسی کمزور آدمی کو گرانے میں بھی ہانپ جائے۔ اور وہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اگر کسی مضبوط آدمی کو پچھاڑے گا تو وہ نہیں پچھاڑ سکتا مگر بہت تعب کے ذریعے، تکان کے ذریعے اور بہت جہد کے ذریعے اور بہت ہی گویا اپنا پسینہ بہائے بغیر وہ یہ نہیں کر سکتا۔ تو کہتے ہیں اسی طریقے سے جیسے انسان ایک دوسرے سے بھڑتے ہیں نا، تو یہ باعث دین اور باعث ہوا بھی آپس میں ٹکراتے ہیں۔ اور کہتے ہیں اس میں بھی کیا ہوتا ہے، اس میں بھی دونوں طرف کے فرشتے، یعنی ایک طرف فرشتے ہیں اور ایک طرف شیاطین ہیں، گویا وہ ان کی سپورٹ میں ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب انسان کی شہوتیں تابع ہو جاتی ہیں اور انسان کا باعث دین جو ہے وہ تسلط حاصل کر لیتا ہے اور اس کے لیے صبر آسان ہو جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں اس سے، اور جب یہ صبر پر موازمت بڑھتی ہے نا، موازمت کا مطلب کیا ہے؟ اہتمام بڑھتا ہے، تو اس سے مقام رضا حاصل ہوتا ہے۔ یعنی اب امام آگے کہہ رہے ہیں کہ صبر جب آ کر آدمی میں ٹک جائے اور صبر کا وہ عادی ہو جائے تو اس سے انسان کو اگلا مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے، اور اگلا مرتبہ کیا ہے؟ مقام رضا ہے۔ تو کہتے ہیں فَالرِّضَا أَعْلَى مِنَ الصَّبْرِ، مقام رضا صبر سے اعلیٰ ہے۔ اسی لیے
ایک روایت آگے نقل کی ہے امام نے کہ اعبد اللہ علی الرضا فإن لم تستطع فبالصبر علی ما تکرہ خیر کثیر، اللہ کی بندگی کرو رضا کے ساتھ، راضی رہو، خوش رہو، یعنی رضا کے اندر گویا ناگواری بھی کم سے کم ہو جاتی ہے، جبکہ صبر میں بہرحال ناگواری تو ہے لیکن آدمی جھیلتا ہے اور کوئی ایسا رویہ اختیار نہیں کرتا کہ جو اللہ کو ناخوش کرنے والا ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی سب سے بڑا مرتبہ تو اللہ کو راضی کرنے کا مقام رضا ہے، لیکن اگر انسان یہ نہ کر سکے تو پھر کہا کہ پھر صبر کرنا ان چیزوں پر جو انسان کے لیے ناگوار ہے بہت خیر کا ذریعہ ہے، خیر کا باعث ہے۔ آگے امام کہتے ہیں کہ بعض عارفین یہ کہتے ہیں کہ اہل صبر تین مقامات ہیں۔ پہلا مرتبہ کیا ہے؟ ترک الشہوہ وَهَذِهِ دَرَجَةُ التَّائِبِينَ، کہ انسان شہوت کو، جو گناہوں کی طرف لپک ہے نا، اور جو جبلتیں زور کرتی ہیں گناہ کی طرف لے جانے کے لیے، انسان جب ان کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ تائبین کا درجہ ہے، توبہ کرنے والوں کا درجہ ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ الرضا بالمقدور، جو کچھ انسان کے لیے مقدر کیا گیا ہے، اللہ نے طے کیا ہے، انسان اس پر راضی ہو جائے تو یہ اس سے اگلا مرتبہ ہے، اور یہ کہتے ہیں یہ مرتبہ جو ہے یہ درجہ زاہدین کا ہے۔ اور تیسرا کہتے ہیں کہ المحبت لما یصنع به مولا، کہ جو اس کا رب اس کے ساتھ کرتا ہے انسان اس سے محبت کرے، جو بھی اس کے ساتھ احوال اس پر آئیں، جو حالات بھی آئیں، صرف یہ نہیں کہ راضی رہے بلکہ پازیٹیولی گویا اس کے لیے محبوب ہو جائے وہ، تو کہتے ہیں کہ یہ صدیقین کا درجہ ہے۔ تو پہلا تو یہ ہے کہ شہوتوں سے انسان اپنے آپ کو روکے، یہ تائبین کا درجہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو اللہ نے مقدر کیا ہے اس پہ راضی رہے، تو یہ زاہدین کا مرتبہ ہے۔ اور تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ جو اللہ اس کے ساتھ کرتا ہے وہ اس کے لیے محبوب بن جائے، تو یہ کیا ہے؟ یہ صدیقین کا درجہ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ میں جو ہے کتاب المحبہ میں اس کی وضاحت کروں گا اور میں یہ بتاؤں گا کہ یہ مقام رضا سے بھی اونچا ہے۔ اب گویا ایک ہائرارکی ابھی ہمارے سامنے آئی ہے، ابھی تک جو ہم نے پڑھا صبر کا مقام، اس سے اونچا مقام رضا کا، اور اس سے اونچا مقام محبت کا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ صبر کی ایک اور تقسیم بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس لحاظ سے کہ اس کا حکم کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کچھ جگہوں پر جو ہے وہ صبر فرض ہوگا، کچھ جگہوں پہ مستحب ہوگا یعنی نفل ہوگا، کچھ جگہوں پر وہ ناپسندیدہ ہوگا یعنی مکروہ ہوگا، اور کچھ صورتوں میں وہ حرام ہوگا۔ تو کہتے ہیں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اس سے انسان جب صبر کرتا ہے تو یہ تو فرض ہے، یعنی شراب سے، سود سے، بدکاری سے، غیبت سے، بد نظری سے انسان رکتا ہے تو یہ صبر کرتا ہے، اور یہ صبر فرض ہے۔ اسی طریقے سے جو مکارہ ہیں یا جو مکروہ چیزیں ہیں اس پر انسان صبر کرتا ہے تو یہ نفل ہے، یعنی انسان جو ہے وہ اس کا اہتمام کرتا ہے کہ بھائی مسجد میں داخل ہوتے وقت جو ہے وہ دایاں پاؤں پہلے رکھے، نکلتے وقت بایاں پہلے جو ہے وہ نکالے۔ بیت الخلاء میں اس کے برعکس ہے، کوشش کرتا ہے انسان کہ جو ہے وہ دائیں کروٹ سوئے، وغیرہ وغیرہ، یہ جو مستحب چیزیں ہیں پسندیدہ ہیں۔ اور اسی طرح کہا کہ وہ صبر علی الاذی المحظور محظور، کہتے ہیں کہ ایسی اذیت کہ جس کو لینا ناپسندیدہ ہے اس پر صبر کرنا بھی اس سے منع کیا گیا۔ جیسے کہ کوئی آدمی کسی کا ہاتھ کاٹنے لگے یا جان لینے لگے، یا اس کے اولاد کا کوئی ہاتھ کاٹنے لگے اور وہ صبر کر کے ساکت ہو کے دیکھتا رہے، تو یہ تو جائز نہیں ہے نا۔ یا اسی طریقے سے کوئی آدمی جو ہے وہ ارادہ کرے کہ اس کی جو بیوی ہے، اس کے جو گھر والے ہیں، اس کو کوئی شہوت سے دیکھے، اس کے ساتھ کوئی فحش معاملہ کرے اور اس کی غیرت جوش مارے، اور پھر وہ اس غیرت کے اظہار پر صبر کرے، اور جو کچھ اس کے گھر والوں کے ساتھ بدماش لوگ کرتے رہیں بس وہ چپ کر کے دیکھتا رہے، تو امام کہہ رہے ہیں یہ صبر حرام ہے،
یہ صبر حرام ہے۔ ایسے ہی جیسے یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے سامنے کوئی صاحب بیٹھ کے بکواس کرنا شروع کر دیں، فضول باتیں کرنا شروع کر دیں، یاوہ گوئی شروع کر دیں، اور آپ جو ہے مسکرا مسکرا کے اس کو دیکھتے رہیں، یا آپ کہیں گے جی برداشت ہونی چاہیے، جی صبر ہونا چاہیے، تو یہ صبر جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ ایک الگ بحث ہے کہ اب آپ نے کرنا کیا ہے، وہ ظاہری بات ہے جو اب آپ کا رسپانس کہہ لیں یا جس کو آپ ریئیکشن کہہ لیں، وہ تو شریعت کے تابع ہونا چاہیے۔ لیکن یہ بات کہ آدمی کہے کہ نہیں صبر کرنا چاہیے، کوئی بات نہیں، ہمارے اللہ کو لوگ برا بھلا کہیں، ہماری کتاب کو لوگ پاؤں کے نیچے روندیں، تو بس اس پہ صبر کریں اور اس کو جھیلیں، وہ تو ایک الگ بحث ہے نا کہ ہم اس پر کیا رسپانس دیں گے، اپنی حیثیت کو دیکھ کر دیں گے یا جو بھی کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے کہ جو چیز جو ہے ایسی چیز ہے جو شریعت میں مکروہ ہے، اس پر آدمی جو ہے وہ صبر کرتا رہے، تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آگے امام کہتے ہیں فَلْيَكُنِ الشَّرْعُ مِحِقَّ الصَّبْرِ، محق الصبر، کہا کہ جو شریعت ہے نا وہ صبر کی کسوٹی ہے، یعنی یہ تصور کہ ہر حالت میں صبر ہو، برداشت ہو، اور اسی کے لیے آپ کو معلوم ہے نا کہ جو جدید ایک لفظ ہے وہ ہے رواداری کا، ٹالرنس کا، کہ بھائی میں انکنڈیشنلی لوگوں سے محبت کرتا ہوں، انکنڈیشنلی لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھوں گا۔ اس کا نہ تو یہ ممکن ہے، جو آدمی یہ باتیں کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، کوئی آدمی ایسا نہیں کر سکتا، اور شرعی طور پر بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی قرآن مجید کہتا ہے کہ بھئی ہمیں، یعنی کوئی انسان کہے نا کہ میں تو سب سے محبت رکھتا ہوں، کسی سے نفرت نہیں رکھتا، تو وہ قرآن مجید کے خلاف بات کر رہا ہے۔ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ ممکن نہیں ہے کہ جو شخص اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے اس کے ساتھ ہم دلی محبت اور مودت رکھیں۔ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والوں کے لیے کہ وہ ایسے لوگوں سے مودت رکھیں جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، چاہے ان کی اولادیں ہوں، چاہے ان کے بھائی ہوں، چاہے ان کے جو ہے وہ کتھن کن ہوں، ان کے کنبے کے لوگ ہوں۔ تو بہرحال یہاں پر بھی یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کسوٹی ہے، اور وہ کسوٹی کیا ہے، وہ شریعت کی کسوٹی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بات آدمی کہے کہ بھائی چونکہ صبر کا بڑا مرتبہ ہے اور صبر جو ہے نصف الایمان ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کا صبر جو ہے وہ محمود ہے، یہ بات جان ٹھیک نہیں ہے، بلکہ صبر کی انواع ہیں، اور بہت سی انواع جائز ہیں اور بہت سی انواع ناجائز بھی ہیں۔ اب آگے وہ کہتے ہیں کہ وہ کون سے مقامات ہیں کہ جہاں صبر کی ضرورت ہے، اور یہ بات کہ بندے کو کے لیے استغنا نہیں ہے صبر سے کسی بھی حالت میں، ہر حالت میں بہرحال اس کو صبر کرنا ہے۔ اب آگے امام کہتے ہیں کہ دنیا میں بندے پر جو بھی حالات آتے ہیں وہ دو صورتوں سے خالی نہیں ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے، الذی یوافق ہواہ، وہ چیز کہ جو اس کی خواہش کے موافق ہو، جس کو ہم نے پڑھا تھا نا یوم لک، تمہارے حق میں ہے، معاملات جا رہے ہیں، تمہارے حق میں دن ہے۔ دوسرا کیا ہوتا ہے، الذی لا یوافقہ بل یکرہہ، دوسری صورت وہی ہے کہ یوم علیک، ایسے صورتحال ہے، ایسا دن آیا ہے کہ انسان کی خواہش کے خلاف معاملہ ہو رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دونوں میں اس کو صبر کی ضرورت ہے، یعنی اس میں بھی صبر کی ضرورت ہے جب اس کی آپ کہہ لیں مفید مطلب بات ہو رہی ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ ہو رہا ہے، تب بھی صبر کی ضرورت ہے، اور جب اس کے خلاف ہو رہا ہے تب بھی ضرورت ہے۔ اب کہتے ہیں کہ پہلی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں جو انسان کی خواہش کے مطابق ہوتی ہیں، مثلا مثال امام دیتے ہیں، صحت ہے، سلامتی ہے، مال ہے، جاہ و منزلت ہے، انسان کا کنبہ قبیلہ بڑا ہو، اسباب اس کے پاس وسیع ہوں، اور اس کے پیروکار ہوں، اس کے آوان و انصار ہوں، اور دنیا کی لذتیں اس کو میسر ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو حالات ہیں اس میں تو بندے کو بہت ہی زیادہ حاجت ہے صبر کی۔ کیوں؟ اگر انسان اپنے نفس پر ضبط کا معاملہ نہیں کرے گا اور انسان جو ہے وہ اس کے لیے اس کو الرٹ نہیں کرے گا تو کیا ہوگا، وہی استرسال،
آدمی کے ہاتھ پیر ڈھیلے ہو جائیں گے، والرکون الیہا، آدمی انہی کی طرف جو ہے بس لگ پڑے گا، والانہماک فی ملاذہ المباحہ منہا، اور جو لذتیں ہیں نا اگرچہ وہ جو ہے مباح ہیں لیکن اس میں انہماک بہت زیادہ ہو جائے گا، یعنی جس کو ہمارے ہاں ایک انگریزی کا ایکسپریشن بہت اچھا ہے نا، اوور انڈلجنس، یعنی اولاد سے محبت رکھی گئی ہے نا، لیکن اولاد کی محبت اتنی زیادہ ہو جائے کہ آدمی جو ہے وہ اللہ ہی کو بھول جائے، پیسہ اس نے حلال طریقے سے کمایا ہے لیکن اس سے اتنا زیادہ تعلق یا کاروبار سے اتنا تعلق ہو جائے کہ نماز ہی یاد نہ رہے اس کو، تو یہ کیا ہے، اس نے گویا اتنا منہمک ہو گیا ان مباح چیزوں میں کہ گویا وہ اس نے صبر نہیں کیا اور ضبط نفس سے کام نہیں لیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس سے کیا ہوگا، بطر اور طغیان پیدا ہوگا، شیخی انسان مارے گا، اکڑے گا، سرکشی کرے گا، جو کہا نا کہ آگے پھر وہ آیت کا ٹکڑا لے کر آ رہے ہیں، فَإِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَآهُ اسْتَغْنَىٰ، انسان کی طبیعت ایسی ہی ہے، جب وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو مستغنی تو اس کے اندر سرکشی پیدا ہو ہی جاتی ہے کہ میں، گھر میرا اپنا ہے، گاڑی ہے میرے پاس، اولاد ہے میرے پاس، بینک بیلنس ہے، ہر طرح کی چیزیں ہیں، تو اب انسان سمجھتا ہے کہ بس اب میں گویا اٹونومس بینگ ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور میں جو بھی میری ضرورتیں ہوں گی وہ میں پورا کرنے پر قادر ہوں۔ لیکن اصل بات کیا ہے، قرآن مجید آگے کہتا ہے کہ اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، یہ بات جاننی چاہیے کہ تمہیں اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ کہتے ہیں یہاں تک کہ بعض عارفین یہ کہتے ہیں البلاء یصبر علیہ المؤمن، جو تکلیف والی آزمائش ہوتی ہے نا، مصیبت والی، اس پر تو صبر عام مومن بھی کر لیتا ہے، والعوافی لا یصبر علیہا الا صدیق، لیکن جو عافیت والی آزمائش ہے نا، اس پر صبر نہیں کر پاتا مگر وہ جو صدیق ہو۔ سہل کہتے ہیں الصبر علی العافیہ اشد من الصبر علی البلاء، کہ عافیت پر صبر کرنا زیادہ شدید ہے تکلیف پر صبر کرنے کے نسبت۔ اور پھر آگے ہے کہ وَلَمَّا فُتِحَتْ أَبْوَابُ الدُّنْيَا عَلَى الصَّحَابَةِ رضی اللہ تعالی عنہم قالوا، جب دنیا کھول دی گئی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تو انہوں نے یہ کہا، اور یہ قول کئی کتابوں میں نقل ہوا، صحابہ نے کہا ابتلینا بفتنۃ الضراء فصبرنا، ہمیں تکلیفوں، مصیبتوں، پریشانیوں کے فتنے کے ذریعے ہماری جانچ کی گئی، تو ہم نے کیا کیا، ہم نے صبر کیا، ہم نے برداشت کیا، ہم جھیل گئے۔ وَابْتُلِينَا بِفِتْنَةِ السَّرَّاءِ فَلَمْ نَصْبِرْ، اور اب ہماری جانچ کی جا رہی ہے خوشحالی، کشادگی، کشائش کی آزمائش کے ذریعے، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہم صبر نہیں کر پائے۔ یہ بھی ان کا شدت تاثر ہے، ہم جو ہمارے پاس ان کے بارے میں اخبار پہنچی ہیں، اللہ کے فضل سے وہ دونوں فتنوں سے جو ہے سہولت سے گزر گئے۔ لیکن یہ بات تو معلوم ہے نا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا اپنی زندگی کے آخری حصے میں، خاص طور پہ جب فتح مکہ بھی ہو گئی، اس کے بعد اور فتوحات بھی ہو گئی، تو آپ نے کہا کہ اب مجھے تمہارے بارے میں فقر کا اندیشہ نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تکلیف اور مصیبت والی آزمائش اب ختم ہو گئی فار دا ٹائم بینگ، اور اب جو آزمائش آ رہی ہے وہ دنیا تم پر بے تحاشا کھول دی جائے گی، اور پھر اندیشہ ہے کہ تم کہیں غلط طرف نہ لگ پڑنا۔ اور بھی آپ کو معلوم ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ جو جس محنہ میں، جس انکوزیشن کا وہ شکار ہوئے، اور خلق قرآن کے مسئلے میں، اور وہ بادشاہ جو تھا وہ بھی اس خیال کا ہو گیا جو آپ سمجھ لیجئے کہ معتزلہ کا تھا، تو ان کو بہت پرسیکیوٹ کیا گیا، بہت مار لگائی گئی، اور یہ جملہ لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ اتنی مار لگائی گئی کہ اگر جو ہے کسی ہاتھی کو مارا جاتا تو وہ بھی بل بلا اٹھتا، لیکن وہ جھیل گئے۔ اور اس کے بعد بادشاہ دوسرا آ گیا، وہ اہل سنت کے تصورات کا تھا، تو انہوں نے انعام و اکرام بھی کیا، جیل سے بھی نکالا، اور ایک اشرفیوں کا توڑا ان کو بھجوایا، اور اس کو دیکھ کے وہ رونے لگے اور کہا کہ یہ جو آزمائش ہے نا یہ اس سے زیادہ کڑی ہے، یعنی وہ جو مار والی آزمائش تھی وہ آسان تھی جھیلنا، اس کو جھیلنا مشکل۔ تو کہتے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مال کے فتنے سے متنبع کیا ہے،
اور مال اور بیوی بچے اور اولاد کا جو فتنہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور فرمایا کہ ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، بے شک تمہاری بیویوں میں یا تمہارے جوڑوں میں اور تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن ہیں، تو ان سے ذرا متنبہ رہو، خبردار رہو۔ اور آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت نقل کی ہے کہ الولد مبخلتن مجبنتن محزنتن، کہ جو اولاد ہوتی ہے نا، یہ انسان کو بخیل بنا دیتی ہے، انسان کو بزدل بنا دیتی ہے، انسان کے اندر غم پیدا کر دیتی ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے، یعنی یہ آج بھی ہم اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ جوان آدمی ہے، نوجوان ہے، تو وہ بڑی بڑی جو ہے خطروں سے کھیل جاتا ہے، دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ بھی اس کے اندر ہوتا ہے، مال جمع کرنے کا بھی اتنا کوئی ہوقا اس میں نہیں ہوتا۔ جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو کچھ چیزیں اور کچھ کرٹیل ہو جاتی ہیں، پھر جب اولاد ہو جاتی ہے تو پھر انسان جو ہے گویا اب کہتا ہے نا کہ اب تو مجھے اپنی اولاد کے لیے جمع کرنا ہے، یا مجھے اپنی اولاد کے لیے جینا ہے۔ تو اب اگر میں کسی ایسی جگہ پہ جاؤں گا جہاں اللہ کے دین کے لیے جو ہے میری جان بھی جا سکتی ہے، تو اب انسان رکتا ہے اس سے کہ اب جو ہے ایک بیوی بھی ہے اور بچہ بھی ہے یا بچے بھی ہیں، تو یہ انسان کے اندر بخل پیدا کر دیتے ہیں اور بزدلی بھی پیدا کر دیتے ہیں، حزن پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے یعنی اپنے نواسے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ قمیض سی پہنے آ رہے تھے اور لڑکھڑا رہے تھے، گرنے لگے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فوری طور پر منبر پر تھے، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو آپ ایک دم نیچے تشریف لائے اور آپ نے ان کو اپنے سینے سے لگایا، اور پھر آپ نے کہا کہ صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک جو ہے وہ تمہاری اولاد اور تمہارے مال فتنہ ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ انی لما رأیت ابنی یتعثر لم املک نفسی ان اخذتہ، کہا کہ جب میں نے اپنے بچے کو دیکھا کہ وہ ایسا آ رہا ہے، لڑکھڑا رہا ہے، اس کا پاؤں جو ہے کپڑے میں جو ہے پھنس رہا ہے، تو میں اپنے آپ کو روک نہیں سکا کہ میں نیچے اتروں اور اس کو میں تھاموں۔ تو کہتے ہیں کہ اس میں عبرت ہے اولو الابصار کے لیے۔ تو یہ امام صاحب نے بتایا ہے کہ یہ جو عافیت والا فتنہ ہے یہ زیادہ بڑا فتنہ ہے، اور یہاں پر صبر کی احتیاج جو ہے وہ تکلیفوں پر صبر سے زیادہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر آدمی تو وہ ہے کہ جو عافیت پہ صبر کرے، اور صبر کا مطلب کیا ہے کہ انسان بس اس کی طرف لگ نہ پڑے، اللہ یرکن الیہا، قرآن مجید نے بھی کہا ہے نا کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ وہی لفظ ہے کہ آدمی بس ایک طرف لگ جائے، کھپ جائے، اور یہ جان لے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس کے پاس ایک امانت ہے، اللہ نے اس کے پاس رکھوائی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ قریب میں وہ اللہ تعالیٰ اس سے واپس لے لے، اور یہ ایسا نہ ہو کہ انسان اس میں شاداں و فرحاں ہونے میں اپنے آپ کو بالکل اس کے سپرد کر دے، اور تنعم میں اور لذت میں اور لہو میں اور لعب میں بالکل منہمک ہو جائے، بلکہ کیا چاہیے اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے نا اس کے مال میں، اس کی رعایت کرے۔ وہ کیسے ہوگا؟ انفاق کے ذریعے، اور بدن میں جو اللہ کا حق ہے اس کی رعایت کرے، اور وہ کیا ہے کہ انسان ایک تو مجاہدہ کرے عبادت میں، ایک یہ ہے کہ بندوں کی مدد کرے، فزیکلی ان کے لیے ایفرٹ کرے، اور زبان کا حق ادا کرے۔ زبان کا حق کیا ہے کہ انسان سچ بولے، تو کہا کہ اسی طریقے سے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے اس کا حق ادا کرے، اور کہتے ہیں وَهَذَا الصَّبْرُ مُتَّصِلٌ بِالشُّكْرِ، اب یہاں جو میں جس صبر کا ذکر کر رہا ہوں یہ متصل ہے، یہ جڑا ہوا ہے شکر، یعنی یہاں پہ صبر گویا شکر کے ڈومین میں داخل ہو جائے گا، اب اس صبر کا عنوان گویا شکر قرار پائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، پھر اس کا انسان حق ادا نہیں کر سکتا شکر کے بغیر۔ اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ ٹھیک ہے کہ جو صبر ہوتا ہے نا علی السراء، یہ زیادہ شدید ہے، اور
لِأَنَّهُ مَقْرُونٌ بِالْقُدْرَةِ وَمِنَ الْعِصْمَةِ أَلَّا تَقْدِرْ، اور کہتے ہیں کہ چونکہ اس میں قدرت بھی پائی جاتی ہے، انسان کو لگتا ہے کہ مجھے اختیار ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ حجامہ اور فسد، اگر انسان جو ہے وہ کسی ایسر من الصبر علی فسدک نفسک و حجامت نفسک، کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ جب پشنا لگواتا ہے یا اس طرح کا کوئی فسد کھلواتا ہے تو وہ جو ہے انسان کے لیے اس پر صبر کرنا آسان ہے، لیکن نفس کا فسد کھلوانا، نفس کی حجامت مشکل ہے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ انسان جو ہے اگر اس کے پاس طعام موجود نہ ہونا، اس موقع پر صبر کرنا نسبتاً آسان ہے اس کی نسبت کہ کھانا موجود ہے اور لذیذ بھی موجود ہے اور انسان کو اس پر قدرت بھی ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ صبر کرے۔ تو کہتے ہیں فَلِہَٰذَا عظمت فتنۃ السراء، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو فتنۃ السراء ہے نا وہ زیادہ بڑا ہے، زیادہ اس کا جو ہے میگنیچیوڈ ہے۔ پہلی انہوں نے امام نے بات بتائی تھی کہ انسان کو دنیا میں جو بھی زندگی وہ گزارتا ہے دو طرح کے حالات پیش آتے ہیں۔ کچھ حالات وہ ہوتے ہیں جو اس کے موافق خواہش ہوتے ہیں، امام کہہ رہے ہیں اس پر صبر کرنا زیادہ مشکل ہے۔ دوسرے وہ ہوتے ہیں جو اس کی ہوا کے موافق نہیں ہوتے، اب اس پر بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں دوسرا نوع کیا ہے کہ جو انسان کی خواہش اور اس کی طبیعت کے موافق نہیں ہیں۔ اب کہتے ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہوتے ہیں کہ جس میں آدمی کا اختیار بروئے کار آتا ہے، جیسے نیکیاں اور بدیاں، یا ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان کا اختیار موجود نہیں ہوتا، جیسے تکلیفیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں۔ یہ وہی بات ہے جو بار بار ہم کر رہے ہیں کہ ایک آپ کہہ لیجئے مصائب وہ ہیں جس کا تعلق تشریع سے ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، اس میں تکلیفیں آتی ہیں، اور ایک مصائب وہ ہیں جس کا تعلق تکوین سے ہے، جو حالات انسان پر آتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ یا ایک ایسی چیز جو ہے کہ جس میں انسان کا اختیار تو نہیں ہے لیکن اس کو اس کے ازالے کا اختیار ہے۔ یعنی دیکھیں ایک تو یہ ہے نا کہ انسان پر ایک زلزلہ آ گیا اور گھر گر گیا، ایک یہ ہے کہ انسان کا بچہ فوت ہو گیا، اور ایک یہ ہے کہ تکلیف آئی لیکن انسان کچھ نہ کچھ ریمیڈی بھی کر سکتا ہے۔ جیسے مثال امام کیا دے رہے ہیں، وہ بھی اختیار سے نہیں آتی، وہ بیماری بھی انسان پر اللہ کی طرف سے آتی ہے، اگرچہ ہم اس کو اللہ کی طرف منسوب ہمیں نہیں کرنا چاہیے ادب کی بنیاد پر، اور اس میں ہمارے لیے اسوہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین، یعنی جو خیر کی چیزیں تھیں وہ اللہ کی طرف منسوب کی، اس نے پیدا کیا، اس نے ہدایت دی، وہی کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ بہرحال تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی بھی ہوتی ہے جس میں آتی تو اس کے اختیار کے بغیر ہے لیکن انسان اس کا ازالہ کر سکتا ہے۔ قد تشفی من المؤذی، جیسے انسان جو ہے جس نے اس کو اذیت دی ہے اس سے انسان جو ہے وہ اپنے سینے کو جو ہے وہ ٹھنڈا کرے، اب انتقام کے ذریعے۔ تو کہتے ہیں وہ بھی تین طرح کے ہیں۔ نمبر ایک ما یرتبط باختیارہ، جو اس کے اختیار کے ساتھ مرتبط ہے، اور وہ کون سے ہیں؟ وہ تمام افعال وہ ہیں کہ جو اطاعت کے ہیں یا جو معصیت کے ہیں۔ پہلی کون سے ہیں؟ اعمال جو اطاعت کے ہیں، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ٹھیک ہے، جہاد، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تواضع، اخلاص، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ طاعت کے اعمال ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ان پر صبر کرنا شدید ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان، اب آگے بہت اہم جملہ ہے، لِأَنَّ النَّفْسَ بِطَبْعِهَا تنفر عن العبودیہ وتشتہی الربوبیہ۔ بڑا عجیب جملہ ہے کہ نفس طبعاً عبودیت سے نفور کرتا ہے اور ربوبیت کی اشتہا رکھتا ہے، یعنی وہ خدا بننا چاہتا ہے، وہ رب بننا چاہتا ہے، وہ بندہ نہیں بننا چاہتا۔ کہتے ہیں اسی لیے بعض عارفین کہتے ہیں
اب یہ وہ بات ہے جو ان کے تقریباً آپ سمجھ لیں کہ کوئی 100 سال بعد، یعنی امام جو ہے وہ 505 ہجری میں فوت ہوئے امام غزالی، اور رومی جو ہے وہ 604 ہجری میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے وہ شعر کہا ہے وہ بعد میں کہا ہے، تو وہ بالکل وہی بات بیان کر رہے ہیں۔ یعنی یہ بات ایسی ہے جو پرانے، یہ حارث محاسبی کے ہاں بھی آپ کو مل جائے گی، یہ جو انالوجی ہے نا فرعون کے ساتھ، یہ پرانی ہے۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہوا کہ یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے تو اس آیت کی بھی ایک باطنی تعبیر کر دی، اور وہ غلط تعبیر ہے، ظاہر ہے کہ اذهب الى فرعون انه طغى۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکشی پہ آمادہ ہے، تو اصل میں فرعون سے مراد نفس تھا، تو یہ بات غلط ہے۔ لیکن بادل اس سے ایک اعتبار حاصل کرنا وہ کیا ہے، پرانے لوگوں نے بھی کیا ہے، غزالی بھی کر رہے ہیں، امام مولانا روم بھی کریں گے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بعض عارفین کہتے ہیں کہ کوئی نفس نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے اندر وہ چیز مضمر ہے، وہ اپنے اندر وہ چیز چھپائے ہوئے ہیں، ما اظہرہ فرعون من قولہ، جس کو فرعون نے اپنی زبان سے واضح کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ہر نفس کے اندر وہ چیز دبی ہوئی ہے، چھپی ہوئی ہے، جس کو فرعون نے آشکار کر دیا، اور وہ کیا ہے؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ اب آگے وہ کہتے ہیں ولیکن فرعون وجد له مجالا وقبولا، لیکن فرعون کے پاس جو ہے وہ اس کے لیے طاقت بھی تھی، اختیار بھی تھا، اور اس کی یعنی اس کا یہ دعویٰ آپ کہہ لیجئے قبولیت پا گیا نا، یعنی اس نے ایک دعویٰ کیا اور وہ دعویٰ اس کی قوم نے مان بھی لیا۔ تو کہتے ہیں فَأَظْهَرَهُ إِذَا اسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ، وہ غالب آ گیا، اس نے اپنی قوم کو دبا لیا، اس نے قوم نے اس کو کی اطاعت شروع کر دی۔ کہتے ہیں وَمَا مِنْ أَحَدٍ، ویسے کوئی ایسا نہیں ہے، إِلَّا وَهُوَ يَدَّعِي ذَلِكَ مَعَ عَبْدِهِ وَخَادِمِهِ وَأَتْبَاعِهِ وَكُلُّ مَنْ هُوَ تَحْتَ قَهْرِهِ وَطَاعَتِهِ۔ یہ تو چونکہ ایک پوری قوم اس کے ہتھے چڑھ گئی، اور اس نے اس کو جو ہے وہ ایک ریلیجس بھی آپ کہہ لیں ریشنلائزیشن کر دی، اور دیوتا کا اوتار بن گیا، اور سب جو ہے کام کر لیا۔ لیکن کہتے ہیں ویسے حالت یہی ہے کہ ہر آدمی جو اس کے تابع ہیں، چاہے غلام ہیں، چاہے خادم ہیں، چاہے اتباع ہیں، جو بھی اس کے تسلط کے نیچے ہیں اور جو اس کی اطاعت پر مجبور ہیں، انسان ان پر اصل میں ربوبیت ہی کا دعویٰ رکھتا ہے۔ اور یہ وہ بات ہے کہ جو جدید دور میں آ کر، جس کو ما بعد جدید کہتے ہیں نا، وہ جو پوسٹ ماڈرن ایرا ہے، اس میں کچھ لوگوں نے کہا نا کہ اس میں جو سب سے کی ٹرم ہے وہ پاور ہے، پاور، کہ انسان اصل میں تو پاور ہی چاہتا ہے۔ اور یہ جو نئے نئے ڈسپلنز ایجاد ہوئے ہیں نا، یعنی چاہے وہ سائنسز ہوں، چاہے وہ نیچرل سائنسز ہوں، چاہے وہ سوشل سائنسز ہوں، اور اسی طریقے سے جو ڈسپلنری ادارے قائم ہوئے ہیں، مثلا جیل ہے، مثلا جو ہے وہ اسکول ہے، ٹھیک ہے، مثلا ہاسپٹل ہے، مثلا پاگل خانے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں کے بڑے بڑے تھیورسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں پاور گیم ہے اور پاور کا کھیل ہے جو ہو رہا ہے۔ تو امام یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اصل میں تو ہر انسان کے اندر یہ ٹینڈنسی پائی جاتی ہے کہ اپنے ماتحت لوگوں پر وہ خدا بننا چاہتا ہے۔ اور مولانا روم کا جو میں نے ذکر کیا تھا، ان کا شعر بہت ہی مشہور ہے کہ نفس ماہم کم طرز فرعون نیست، کہ کہا کہ ہمارا جو نفس ہے نا وہ بھی فرعون سے کمتر نہیں ہے، لیکن اورا عون ایرا عون نیست، اس کے ہاں آوان و انصار تھے، لشکر تھے، ہمارے پاس لشکر نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ہمارے ہاں بھی ٹینڈنسی یہی ہے کہ ہم سمجھتے ہی ہیں کہ ہم خدا ہیں۔ تو امام نے کتنا اچھا جملہ لکھا ہے کہ نفس جو ہے، نفس امارہ طبعاً عبودیت سے نفور رکھتا ہے اور ربوبیت کی طرف خواہش رکھتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر معاملہ یہ ہے کہ انسان اس کا اظہار نہیں کرتا، تو اب ہوتا کیا ہے کہ جب اس کو عیش تیش دلایا جائے یا اس کو غصہ دلایا جائے، وہ کوئی اس کا خادم کوئی تقصیر کرے، کوئی کوتاہی کرے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو کبر ہے اس کے ضمیر میں، اس کے بھیتر میں، وہ آشکار ہو جاتا ہے۔ اور جس طریقے سے لوگ جو ہے سختی سے ڈانٹتے ہیں، پھٹکارتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں اپنے ملازمین کی، تو ایسے لگتا ہے نا کہ جیسے مملوک ہی سمجھتے ہیں،
اور سمجھتے ہیں کہ بھئی میں اس کو تنخواہ دے رہا ہوں تو جیسے میں اس کا پالن ہار بن چکا ہوں، میں اس کا پروردگار بن گیا. اور پروردگار کا مطلب یہی ہے نا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو تنخواہ دے رہے ہیں، ہم ان کو پے کر رہے ہیں اور ہم ان کو وظیفہ دیتے ہیں، تو ان کو گویا ہمارے ساتھ ویسے ہی ڈیل کرنا چاہیے جیسے کسی خداوند کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو کہتے ہیں فَإِذَنْ الْعُبُودِيَّةُ شَاقَّةٌ عَلَى النَّفْسِ مُطْلَقًا، عبودیت جو ہے نا وہ علی الاطلاق نفس پر شاق ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ جیسے اس کی مثالیں دیتے ہیں، جس طرح عبادات ہے نا، کہ جیسے کسل ہے نا، کہ انسان جو ہے وہ کسل کی وجہ سے نماز سے رہ جاتا ہے، اسی طریقے سے بخل کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں دے پاتا، اور کچھ یعنی اور ان دونوں چیزوں کی وجہ سے حج اور جہاد نہیں کر پاتا، کیونکہ حج اور جہاد میں جان اور مال دونوں لگتے ہیں. اور بڑا اچھا امام نے اس کو جوڑا ہے. قرآن مجید میں بھی آپ دیکھیں حج اور قتال کے احکامات ساتھ ساتھ ہیں، اور بہرحال اس میں بہت سملیرٹی ہے، یعنی حج کے جو ارکان ہیں نا اس میں بھی ایک طرح سے جنگی سے حالات ہیں جو سامنے آتے ہیں. تو کہتے ہیں فَالصَّبْرُ عَلَى الطَّاعَةِ صَبْرٌ عَلَى الشَّدَائِدِ، تو کہتے ہیں کہ اطاعت پر صبر کرنا بھی گویا مشقتوں پہ، تکلیفوں پہ صبر کرنا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ اب ایک اور بحث امام اٹھاتے ہیں. ابھی تک وہ بتا کے آ رہے ہیں کہ اطاعت پر صبر کرنا، اطاعت پر صبر کرنے میں کہتے ہیں 3 حالتیں ہیں. نمبر 1 اطاعت سے پہلے صبر کرنا ہے، اور وہ کیا صبر ہے کہ نیت کی تصحیح کرے اور اخلاص قائم رکھے، اور ہر طرح کے شائبہ ریا سے اپنے آپ کو بچائے، روکے، اور جو آفتیں ہیں ان سے روکے، اور اخلاص اور وفا پر مضبوطی سے قائم ہو جائے. اور کہتے ہیں کہ یہ جو صبر ہے نا یہ بہت شدید ہے. جو لوگ بھی پہچانتے ہیں، جانتے ہیں نیت کی حقیقت کو اور اخلاص کو اور ریا کی آفتوں کو اور نفس کے جو مقائد ہیں، مقائد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو اس کے قید ہیں، اس کے جو آپ ہیں، جال ہیں. تو کہتے ہیں اسی کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ ہر انسان یعنی اعمال نیتوں کے ساتھ ہے، یا اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، اور ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہوگا جس کی اس نے نیت کی. اور فرمایا کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور ہم نے نہیں حکم دیا ان کو مگر اس کا کہ وہ اللہ ہی کی بندگی کرے، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنی اطاعت اور عبادت کو. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر عمل سے پہلے صبر کو مقدم رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا اور نیک اعمال کی. تو دیکھیں طاعت پر جو صبر کرنا ہے اس کا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ طاعت سے پہلے صبر کرنا، کیونکہ نیت اور ارادہ عمل سے پہلے ہوتا ہے نا، تو انسان نیت کو ریکٹیفائی کرے، اس کو ٹھیک کرے. نمبر 2 حالت العمل، جب انسان عمل کر رہا ہے، کوئی نیکی کر رہا ہے، اس وقت کس طرح کا صبر کرنا ہے کہ انسان عمل کے دوران غافل نہ ہو، اور اس کے آداب اور جو سنتیں ہیں ان کے بجا لانے میں کسل کا شکار نہ ہو، اور پورے عمل کو آخر تک صحیح طرح نبھا دے. یعنی انسان نے ارادہ تو کر لیا، جوش میں آ کے اللہ کے لیے کر رہا ہے وہ، لیکن وہ عمل کرتے ہوئے وہ لتھارجی کا شکار ہو جائے، وہ آدمی کسل کا شکار ہو جائے، ہمت چھوڑ دے، ناقص سا کر لے، بس ٹھیک ہے جی ہو گیا، نہیں یہ نہ کرے. تو کہتے ہیں کہ جو دوائی الفطور، جو فطور ہوتا ہے نا کہ انسان تھک جاتا ہے، انسان جو ہے رخنے پیدا ہو جاتے ہیں اعمال میں، اس سے انسان اپنے آپ کو روکے یہاں تک کہ وہ کام پورا ہو جائے. اور کہتے ہیں یہ بھی صبر کے شدائد ہی میں سے ہے. اور کہتے ہیں شاید اللہ تعالیٰ کی مراد اس قول میں یہی ہے نعم اجر العاملین الذین صبروا، بہت ہی خوب ہے بدلہ عمل کرنے والوں کا، وہ لوگ کہ جو صبر کرتے ہیں. امام کہتے ہیں ای صبروا الی تمام العمل، عمل کے تمام تک صبر کرنا. یعنی اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جیسے انسان جس وقت وہ حج کا ارادہ کر لیتا ہے مثال کے طور پہ،
اور جیسے پیسے جمع کرا دیتا ہے تو اس وقت وہ حاجی قرار پاتا ہے یہاں تک کہ وہ گھر لوٹ آئے. ہمارے یہاں تو گھر لوٹنے کے بعد اس کو حاجی ہم کہتے ہیں نا، اصلاً تو وہ اس سارے عمل کے دوران حاجی ہے. تو دیکھیں نیت کی، ارادہ کیا اور اس کے بعد پیسے بھی جمع کرا دیے، پھر سارا عمل بھی ہو گیا، آخر تک نبھانا اس کو کہ اس میں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے. ظاہری بات ہے، میں نے حج کی مثال دی نا، مشقت والا عمل ہے تو آدمی رخصتوں پہ چلنے لگتا ہے، انسان ڈنڈیاں مارنے لگتا ہے. تو یہ نہ کرے، بلکہ آخر تک جمع رہے کہ مجھے احسان کے ساتھ جو ہے حج یا جو بھی عبادت اس نے کرنی ہے یا جو بھی نیکی اس نے کرنی ہے پوری طرح کر لے. تو یہ صبر کیا ہے؟ یہ عمل کے دوران ہے. اور تیسرا کیا ہے؟ بعد الفراغ من العمل، عمل سے فارغ ہو کر. اب کون سا صبر کرنا ہے؟ کہ انسان اپنے آپ کو روکے اس عمل کو افشا کرنے سے اور اس کو لوگوں کے سامنے ڈسکلوز کرنے سے. کیوں؟ کیونکہ اس سے کیا چیز پیدا ہو جائے گی؟ سمعہ اور ریا. سمعہ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کوئی عمل کیا، نہیں کسی نے دیکھا، اب آپ اس کو بول بول کے بتا رہے ہیں، سنوا رہے ہیں، اصل میں یہ سمعہ ہے کان کے ذریعے. اور ایک یہ ہے کہ آپ عمل تکلف سے لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں تاکہ وہ دکھے. تو کہا کہ یہ جو ہے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ تعجب سے دیکھیں، لوگوں کو یہ کام جو ہے وہ خوش آئے. اس سے کیا ہوگا کہ اس سے وہ عمل باطل ہو جائے گا اور اس کے سارے اثرات حبط ہو جائیں گے. اور آگے امام صاحب لے کر آئے ہیں کہ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، دیکھو اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. ارادہ کیا، نیت کی، ٹھیک تھی، عمل بھی کر لیا، لیکن اب اس کا چرچا کر رہے ہیں، اب چاہ رہے ہیں کہ لوگ اس پر مطلع ہوں. تو ظاہری بات ہے کہ یہ گویا انسان اپنے اس عمل کو باطل کر رہا. کما قال تعالی لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، کہ اپنی صدقات کو باطل مت کرو احسان جتلا کر اور اذیت دے کر. یعنی اب آپ نے ارادہ کیا، آپ نے پیسے دے دیے کسی کو، اب جو ہے وہ مرارن و تکرارن اس کو بار بار جتلا رہے ہیں، اس کو ڈی گریڈ کر رہے ہیں، اس کو یہ گویا احساس دلا رہے ہیں کہ میں نے تم پر احسان کیا. تو اب یہ عمل کے بعد کی آفت تھی نا جو در آئی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ صبر نہیں کر سکے نا. آپ نے اچھی نیت سے پیسہ دیا تھا، دے بھی دیا، اچھے پیسے بھی دے دیے، لیکن اب آپ جو ہے اپنے اس جو بھی صدقہ و خیرات ہے، جو بھی نیکی ہے، اس کو آپ احسان جتلا کر اور اذیت دے کر ضائع کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں فَمَن لَمْ يَصْبِرْ بَعْدَ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَنِّ وَالْأَذَى، جو آدمی صدقے کے بعد جو ہے وہ احسان جتلانے اور اذیت دینے سے نہیں بچتا، فقد ابطل عملہ، اس نے اپنے عمل کو باطل کر دیا. اور پھر کہتے ہیں جو طاعتیں ہم کرتے ہیں، جو نیکیاں کرتے ہیں، وہ تقسیم ہے فرض اور نفل میں. اور وہ کہتے ہیں کہ انسان ان سب میں، دونوں میں، فرض میں بھی اور نفل میں بھی صبر کا محتاج ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس قول میں ان دونوں کو جمع کر دیا. کن کو؟ فرض نیکی کو بھی اور نفل نیکی کو بھی. آیت کیا ہے؟ اس کا ایک ٹکڑا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. آپ دیکھتے جائیے امام صاحب کتنا قرآن مجید کی طرف بار بار اشارے کر رہے ہیں، کیسے کیسے نادر استنباطات کر رہے ہیں. تو یہ آیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا. تو کہتے ہیں فالعدل هو الفرض، عدل تو فرض ہے، والاحسان هو النفل، احسان نفل ہے نا، زیادہ کرنا، فیور دینا. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى هُوَ الْمُرُوَّةُ وَصِلَةُ الرحم. اور کہتے ہیں یہ مزید آگے بڑھ کر ہے، ایتاء ذی القربیٰ یہ مروت کا تقاضا ہے اور صلہ رحمی ہے. وَكُلُّ ذَلِكَ يَحْتَاجُ إِلَى صَبْرٍ، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ صبر کا حاجت مند ہے. آج ہم نے جو پڑھا ہے، جو آخری حصہ ہم پڑھ رہے تھے کہ صبر کہاں کہاں درکار ہے، تو امام نے کہا کہ زندگی میں دو طرح کے حالات آتے ہیں. ایک جو انسان کے جو ہے خواہش یا جو اس کی منشا ہے اس کے مطابق ہوں اور جو اس کے خلاف ہوں. کہتے جو منشا کے مطابق ہیں، جو وہ کہتے ہیں کہ اس پر صبر کرنا زیادہ مشکل ہے، اس کی ایک تفصیل انہوں نے بتائی. اور پھر کہتے ہیں کہ جو اس کی ہوا اور طبع کے موافق نہیں ہے، اس میں بھی کہتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان اختیار سے کرتا ہے اور کچھ اس پر عائد ہوتی ہیں.
جو اختیار سے کرتا ہے اس کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک طاعت اور ایک معصیت۔ ابھی وہ طاعت پر گفتگو انہوں نے مکمل کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اطاعت میں بھی دو طرح کی چیزیں ہیں، جو اختیار میں ہیں اور جو اختیار میں ہے اس میں طاعت ہے۔ اور پھر وہ بتا رہے تھے کہ طاعت میں یا نیکی میں یا خیر کے کاموں میں تین جگہوں پہ صبر کی ضرورت ہے، نیکی سے پہلے صبر، نیکی کے دوران صبر، اور نیکی کے بعد صبر۔ کل انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ جو دوسری قسم ہے نا اختیار والی، یعنی گناہوں سے بچنے پہ صبر، اس کی کیا تفصیل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔